آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ جنیجو اور تدریجی اصلاحات کی ناکامی۔ محمد خان جنیجو ایک معزز مگر غیر نمایاں سندھی اور بڑے ذمہ دار تھے۔ وہ 1985 میں ضیاء الحق کی جانب سے وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوئے۔ ضیاء نے بین الاقوامی دباؤ کے جواب میں اپنے دور حکومت کو جمہوری بنانے کے لیے محتاط طور پر غیر جماعتی انتخابات کرائے۔ جنیجو نے 23 مارچ 1985 کو عہدہ سنبھالا اور اسی سال کے آخر میں پاکستان کی ہنگامی حالت اور مارشل لا ختم کر دی گئی۔ جنیجو کی مدت مختصر تھی۔ انہیں 29 مئی 1988 کو ضیاء الحق نے برطرف کیا، جب ضیاء نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی تحلیل کر دیا اور نئے انتخابات کا حکم دیا۔ لیکن جنیجو کی مدت کافی طویل تھی کہ فوج کی سیاستدانوں کے لیے محدود برداشت کو واضح کیا جا سکے، خاص طور پر جب وہ متنازع علاقوں میں چلے گئے۔ جنیجو نہ تو بدعنوان تھے اور نہ نااہل۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، لیکن انہوں نے ضیاء اور فوج کی بڑی حکمت عملی پر سوال اٹھایا۔ وہ خارجہ پالیسی کے شعبے میں اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر سوویت افواج کو افغانستان سے نکالنے کے لیے مذاکرات میں۔ زیادہ تر پاکستانی جنگ سے تنگ آ چکے تھے، ملک ہتھیاروں، منشیات اور افغان مہاجرین سے بھر چکا تھا، اور جنیجو اس عوامی بے چینی کو سمجھتے تھے۔ تاہم فوج کے لیے جنگ جاری رکھی جا سکتی تھی اور پاکستانیوں کو اسے مزید برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ بڑے اسٹریٹجک مقاصد داؤ پر تھے، جن میں وسطی ایشیا میں پاکستانی اثر و رسوخ کا پھیلاؤ شامل تھا۔ ضیاء اور فوج کے لیے جنیجو نے افغانستان کے معاملے میں خارجہ اور سلامتی کی پالیسیوں میں مداخلت کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور انہیں فوری طور پر برطرف کر دیا گیا۔ جنیجو کا معاملہ ظاہر کرتا ہے کہ غیر مقبول فوجی سربراہ بھی عوامی رائے اور قریبی اتحادی واشنگٹن پاکستان کی جمہوریت کی حمایت کر رہا تھا، اس کی خواہشات کو نظر انداز کر سکتا ہے اور ایک کمزور وزیر اعظم کو برطرف کر سکتا ہے۔ یہ 2004 میں دوبارہ ہوا، جب ایک کمزور وزیر اعظم جمالی کو ایک غیر مقبول فوجی سربراہ مشرف نے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ بےنظیر بھٹو اور لبرل مسائلت کی ناکامی۔ بےنظیر بھٹو نے پہلی بار 2 دسمبر 1988 کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا اور 6 اگست 1990 کو برطرف کی گئی۔ اپنے والد کی طرح وہ بھی غیر متوقع طور پر اقتدار میں آئیں۔ ضیاء الحق کی 17 اگست 1988 کو فضائی حادثے میں موت کے بعد ان کے پاس ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی اور مقبول عوامی حمایت تھی، جو کسی اور سیاستدان کے پاس نہیں تھی۔ ایک اور تاریخی مماثلت فاطمہ جناح سے بھی تھی، جو محمد علی جناح کی بہن تھیں، اور انہوں نے ایوب خان کے خلاف انتخابات میں حصہ لیا تھا اور بڑے پیمانے پر عوامی حمایت حاصل کی تھی۔ لیکن بےنظیر کا انجام بھی فاطمہ جناح سے زیادہ بہتر نہ تھا۔ وہ وزیر اعظم تو بنی، لیکن فوج اور ضیاء کے جانشین صدر غلام اسحاق خان، جو اسٹیبلشمنٹ کے اہم ستون تھے، انہوں نے یقینی بنایا کہ وہ حکومت نہ کر سکیں۔ بےنظیر انتہائی ذہین تھیں۔ ان کے بیرون ملک خصوصاً امریکہ میں مضبوط روابط تھے اور وہ پیپلز پارٹی کی بلا مقابلہ قائد تھیں۔ انہیں 2 پرانے بدلے بھی ورثے میں ملے تھے، جو کہ پاکستان میں کسی اور ریاست کی طرح اہم تھے۔ پہلا بدلہ 1972 سے شروع ہوا، جب ان کے والد نے اتفاق فاؤنڈری کو قومی ملکیت میں لیا تھا، جو شریف خاندان کی صنعتی سلطنت کا مرکز تھا۔ یہ اقدام شریف خاندان کو ان کا مخالف بنانے کا باعث بنا اور یہ مخالفت پوری کاروباری برادری میں پھیل گئی۔ دوسرا بدلہ فوج کا تھا، جو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر شکوک و شبہات رکھتی تھی۔ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈرتی تھی کہ وہ اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ بےنظیر نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست تصادم سے گریز کیا، اپنے دوستوں کے مشورے پر عمل کیا اور بھارت کے حوالے سے اپنی پالیسی کو بدل کر کشمیر کے بارے میں ایک عوامی جذباتی موقف اپنایا۔ انہوں نے بھارت کے خلاف ایک کم شدت کی پراکسی جنگ کی حمایت بھی کی۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بھی حمایت کی، حالانکہ یہ تعلقات ان کے بہت سے بائیں بازو کے حامیوں میں مقبول نہیں تھے۔ اپنی دوسری مدت میں انہوں نے امریکہ کو طالبان کی حمایت کے حوالے سے دھوکہ دینے سے گریز بھی نہ کیا۔ تاہم جب انہوں نے واشنگٹن میں ایٹمی پروگرام کے بارے میں کچھ انکشافات کیے تو وہ فوج کو ناراض کر گئیں، حالانکہ وہ اس پروگرام کو روک نہیں سکتی تھیں۔ بےنظیر کی دوسری مدت 19 اکتوبر 1993 سے 5 نومبر 1996 تک جاری رہی، اور اس بار انہیں فاروق لغاری نے برطرف کیا، جنہیں انہوں نے خود صدر منتخب کروایا تھا۔ اس وقت تک انہوں نے عوامی حمایت کافی حد تک کھو دی تھی۔ پاکستان کے بہت سے لبرل حلقے ان کی پالیسیوں میں کی گئی مصلحتوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ دائیں بازو کو ان کی اپنے والد کی موت کو معاف کرنے کی خواہش پر شک تھا، اور ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر آصف زرداری کو مالی بدعنوانیوں کے لیے کس حد تک آزاد چھوڑ دیا تھا۔
اگرچہ نفسیاتی وضاحتیں ان کے شوہر کے مالی معاملات کو برداشت کرنے میں مدد دے سکتی ہیں، بینظیر نے اپنے کئی ابتدائی حمایتی کھو دیے تھے۔ اب ان کی ساخت ختم ہو چکی تھی، ان کی پالیسیاں بری طرح متاثر ہو چکی تھیں، اور نواز شریف ایک معقول متبادل کے طور پر ابھر رہے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ فوجی بیوروکریٹس کمپلیکس کی طاقت اور اثر رسوخ کو کم کرنے کے بنیادی مسئلے سے نمٹنے میں ناکام رہیں، خاص طور پر بڑھتی ہوئی انٹیلیجنس سروسز سے۔ لبرل مخمصہ بے نظیر بھٹو کی مثال۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی پاکستان میں لبرلزم کے مسائل کو واضح کرتی ہے۔ بے نظیر اپنے والد سے بھی زیادہ اس نظریے کی نمائندہ تھیں۔ ترقی پسند سماجی اور معاشی پالیسیاں، بھارت کے ساتھ مفاہمت، بڑی طاقتوں بشمول امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، خواتین کو بااختیار بنانا اور پارلیمانی جمہوریت اور آزاد پریس کے لیے عزم۔ ان کا پہلا اقدام بطور وزیر اعظم پریس سینسرشپ کو ختم کرنا تھا۔ ان کی حکومت کے دوران پریس عام طور پر غیر سینسر شدہ رہا، حالانکہ ان کے بعد آنے والے نواز شریف اور فوجی حکومتوں نے اردو پریس پر خاص نظر رکھی۔ بے نظیر نے کئی غیر اہم سرکاری تنظیموں NGOs کا کردار بڑھایا، خاص طور پر خواتین کے حقوق اور تعلیم کے شعبے میں، جو آج بھی پاکستان میں بڑے پیمانے پر قبول کیے جاتے ہیں، سوائے قدامت پسند اسلام پسند گروہوں کے۔ تاہم کچھ علاقوں میں دیر پا اثرات کے باوجود بے نظیر کو اپنے ایجنڈے کے اہم حصوں پر آگے بڑھنے کے لیے سیاسی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں لبرلزم کا زوال پذیر ہونا تھا۔ پاکستان کے لبرلز، جو کہ عام طور پر امریکہ مخالف ہو چکے ہیں، قدرتی طور پر بھارت کے لبرلز کے ساتھ جڑنے سے کٹ چکے ہیں۔ ان کا بنیادی حمایتی طبقہ، جو کہ ٹریڈ یونینز، یونیورسٹیز، تعلیمی اور پیشہ ورانہ حلقوں، مغربی زبان کے پریس اور NGOs پر مشتمل تھا، زوال کا شکار ہے۔ ریاست نے تعلیم کے شعبے کو وسائل سے محروم کر دیا۔ صنعتوں کے زوال کے ساتھ ٹریڈ یونینز کمزور ہو گئیں اور بہت سے پیشہ ور افراد ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ پاکستان میں اقلیتیں جیسے پارسی، عیسائی، ہندو، سکھ اور اسلامی اقلیتیں بھی لبرلزم میں نمایاں کردار ادا کرتی تھیں، لیکن گزشتہ دہائی میں فرقہ واریت اور نسلی اور علاقائی وفاداریوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کے ساتھ ان کی اثر رسوخ بھی کم ہو گیا۔ مشرف حکومت کے دوران NGOs کے بڑھتے ہوئے کردار نے پاکستان کی سیاست کو مزید تقسیم کرنے اور سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ NGOs کو حکومت کی طرف سے حمایت حاصل رہی، لیکن ان کا اثر صرف مخصوص طبقات تک محدود رہا، جس کی وجہ سے وہ سیاسی جماعتوں کی طرح مختلف سماجی طبقات کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہیں۔ پاکستان کے روایتی لبرلزم کا ایک اہم ستون بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد غیر اہم ہو گیا۔ اسی طرح امریکہ کے ساتھ تعلقات، جو کہ پاکستان کی لبرل برادری کے لیے اہم تھے، 11 ستمبر کے بعد کے واقعات نے پاکستانی لبرلز کو کئی وجوہات کی بنا پر امریکہ کے خلاف کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ امریکہ پاکستان کی فوجی حکومت کو مضبوط کر رہا ہے، افغانستان میں بے رحم طاقت کا استعمال کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ پاکستانیوں کے خلاف امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ امریکی امیگریشن اور ویزا حکام نے بے شمار پاکستانی پیشہ ور افراد کو نشانہ بنایا جو تعلیم یافتہ تھے۔ سب سے زیادہ مشہور کیس اعجاز حیدر کا تھا، جو ایک معزز صحافی تھے اور اس وقت بروکنگز انسٹی ٹیوشن میں ایک وزٹنگ اسکالر کے طور پر مقیم تھے، جنہیں گرفتار اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ نواز شریف اور ناکام جوڑ توڑ۔ جہاں بے نظیر کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے باہر ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہاں میاں نواز شریف اس اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے اور جانتے تھے کہ اسے چلانا کیسے ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی طاقت کی بنیاد قائم کرنے اور فوج کی طاقت کو کم کرنے میں اپنے پیش روؤں کی طرح ناکام رہے۔ نواز شریف کو ضیاء الحق نے سیاست میں متعارف کرایا۔ وہ 1982 سے 1985 تک پنجاب صوبے کے وزیر خزانہ رہے اور پھر کچھ مختصر وقفوں کے ساتھ 1985 سے 1990 تک وزیر اعلیٰ رہے۔ نواز نے جنیجو کی سیاست سے علیحدگی کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور اس طرح ان کے پاس ایک رسمی پارٹی کی بنیاد تھی۔ خاص طور پر اپنے آبائی صوبے پنجاب میں زیادہ اہم ان کے خاندانی تعلقات تھے۔ وہ پاکستان کے سب سے کامیاب کاروباری افراد میں سے ایک میاں محمد شریف کے بیٹے تھے، جنہوں نے نواز شریف کے پورے کیریئر میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کے بھائی شہباز، جو شاید زیادہ قابل اور یقینی طور پر زیادہ صاف گو تھے، خیر موجودہ تناظر میں دیکھیں تو زیادہ پالشیا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالش بہت اچھے طریقے سے مارتے ہیں۔ نواز شریف کے اسلام آباد جانے کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ نواز شریف کی پہلی مدت وزارت عظمیٰ 1990 کے جوڑ توڑ شدہ انتخابات کا نتیجہ تھی۔ یہ 6 نومبر 1990 سے 18 جولائی 1993 تک چلی، جس کے بعد انہیں غلام اسحاق خان نے برطرف کر دیا۔ یہ ایک مطابقت پذیر اور ملائم وزارت عظمیٰ تھی، حالانکہ نواز شریف نے فوج کے کچھ عناصر کو مختلف ترغیبات کے ذریعے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔
نواز شریف کی دوسری اور زیادہ قابل ذکر مدت 17 فروری 1997 سے شروع ہوئی اور 12 اکتوبر 1999 کو ختم ہوئی۔ اس بار وہ بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئے، تقریباً 50% ووٹوں اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں 66% نشستوں کے ساتھ۔ نواز شریف نے کاروبار دوست پالیسیوں کا تعاقب کیا، کئی فری ویز اور ٹول سڑکیں بنائیں اور اپنی ٹیکسی اسکیم متعارف کرائی، جو مقبول تو ہوئی لیکن مالی طور پر تباہ کن ثابت ہوئی۔ جتنی یہ اسکیمیں پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کر رہی تھیں، اتنی ہی ان کی دیگر پالیسیوں نے ان کے اقتدار کے زوال کا سبب بننا تھا۔ سب سے پہلے نواز شریف نے اپنے سیاسی مخالفین کو منظم طریقے سے ختم کرنے یا کمزور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بے نظیر اور ان کے شوہر پر بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کیں اور اس مقصد کے لیے قومی احتساب کمیشن تشکیل دیا۔ اس کمیشن نے بعد میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف فوج کے مقرر کردہ قومی احتساب بیورو کے تحت یعنی کہ نیب کے تحت الزامات کی بنیاد رکھی۔ نواز شریف نے مسلم لیگ، جو کہ اب مسلم لیگ نون بن چکی تھی، اس سے اپنے حریفوں کو بھی نکال دیا اور پریس پر دباؤ ڈالا، جس میں کئی معروف انگریزی صحافیوں کی گرفتاری اور تشدد شامل تھے جو ان کی حکومت پر تنقید کر رہے تھے۔ زیادہ تشویشناک ان کی حکومت کو اپنے مکمل کنٹرول میں لانے کی کوششیں تھیں۔ اپنے دوسرے دور میں بھاری اکثریت سے مضبوط ہو کر انہوں نے صدر کو آئینی طور پر پارلیمنٹ کو برطرف کرنے اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم کو ہٹانے کے اختیار چھین لیا اور ایک سیاسی کٹ پتلی رفیق تارڑ کو صدر مقرر کیا۔ انہوں نے بیوروکریسی کو بھی صاف کیا، ججوں کا آزادانہ تبادلہ کیا اور مقامی انتخابات میں جوڑ توڑ کی، لیکن قانون کی حکمرانی پر سب سے زیادہ سریحن حملہ 28 نومبر 1997 کو ہوا۔ اس دن نواز شریف کے حامیوں نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان پر فزیکلی حملہ کیا۔ انہوں نے عدالت کے احاطے پر حملہ کیا اور ججوں کو دھمکیاں دیں اور سیکورٹی کیمرے اس پورے واقعے کی ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ نواز شریف کا سب سے اشتعال انگیز قدم فوج کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش تھی۔ نواز شریف نے ایک پاکستانی ساتھی کو بتایا کہ منصوبہ یہ تھا کہ 50,000 فوجیوں کو واپڈا اور ریلوے میں بھرتی کیا جائے اور اگلے سال انہیں دوسرے شعبے میں لایا جائے اور ساتھ ہی بھارت کے ساتھ امن کیا جائے۔ اس طرح فوج کے مؤثر سائز اور اس کے اہم مشن کو کم کیا جائے۔ اگر یہ کوئی منصوبہ تھا تو یہ ناکام طریقے سے نافذ کیا گیا۔ فوج کے حوالے سے ان کا اگلا قدم خوش اخلاق اور پیشہ ورانہ فوجی سربراہ جہانگیر کرامت کو ہٹانا تھا، کیونکہ کرامت نے ایک قومی سلامتی کونسل کی تجویز دی تھی جس میں مختلف معاملات پر بحث کرنے کے لیے فوج، بیوروکریسی اور کابینہ کے نمائندے شامل ہوتے۔ کرامت نے پاکستان کے معاشی مسائل، اندرونی فرقہ وارانہ تشدد اور بدعنوانی کے بڑھنے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا اور دلیل دی تھی کہ مسلح افواج کو ان مسائل پر پالیسیوں میں آواز ملنی چاہیے۔ نواز شریف سویلین برتری کے قائل تھے۔ انہوں نے درست اندازہ لگایا کہ کرامت خاموشی سے چلے جائیں گے۔ کرامت نے سپریم کورٹ کے معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی اور نواز شریف نے انہیں کمزور سمجھا۔ کرامت نے واقعی استعفیٰ دے دیا۔ انہیں فوج کے اندر اس پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے نواز شریف کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی، لیکن کرامت نے اپنا استعفیٰ درست قرار دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ آئینی طور پر منتخب وزیر اعظم کا اعتماد کھو چکے تھے۔ نواز شریف کا فوج کے خلاف اگلا قدم اہم پالیسی اختلافات سے پیدا ہوا جس نے انہیں کرامت کے جانشین کے خلاف کھڑا کر دیا۔ نواز شریف بھارت کو فوج کے زیادہ سخت گیر عناصر سے بہت مختلف نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر ملک، بیوروکریسی یا فرد کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ بھارت کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے فروری 1999 میں لاہور میں ملاقات کی۔ فوج، جو اس وقت جنرل پرویز مشرف کی کمان میں تھی، لاہور سربراہی اجلاس سے ناراض تھی، خاص طور پر اس لیے کہ اصل اعلامیے میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ فوج کے اصرار پر کشمیر کا حوالہ شامل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود فوجی سربراہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو مکمل اعزازات دینے سے انکار کر دیا اور سرحدی کراسنگ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے نہیں پہنچے، جہاں سے وہ پاکستان میں داخل ہوئے۔ اسی سال بہار میں جب پاکستانی فوج نے کشمیر کے کارگل علاقے میں لائن آف کنٹرول کو عبور کیا، جس سے بھارت کی جانب سے ایک سخت جواب آیا، نواز شریف چین اور واشنگٹن کی طرف نکلے تاکہ بحران سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا جا سکے۔ 4 جولائی کو انہوں نے بل کلنٹن سے ملاقات کی اور صدر کے مشورے پر اپنے جرنیلوں سے کارگل سے پیچھے ہٹنے کی درخواست کی۔ فوج نے اسے غداری کے طور پر دیکھا، خاص طور پر اس لیے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ نواز شریف کو آپریشن کے بارے میں پوری طرح سے بریف کیا گیا تھا۔ انہیں بریفنگ تو دی گئی تھی، لیکن شاید وہ اس بات کی مکمل سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ انہیں جرنیلوں کی طرف سے کیا بتایا جا رہا تھا۔ یقیناً کہ ایک بغاوت آنے والی ہے۔ نواز شریف نے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی اور مشرف کو سری لنکا کے دورے کے دوران ہٹانے کی کوشش کی اور حکم دیا کہ مشرف کی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز کو پاکستان سے باہر کہیں اتارا جائے۔ اسی دوران انہوں نے ایک جانشین جو اس وقت ISI کے ڈائریکٹر تھے، ان کو چیف آرمی سٹاف مقرر کر دیا۔
مشرف کا جانشین فوج کی انجینئرنگ برانچ سے آیا تھا، جو انفینٹری، آرمر اور آرٹلری سے متاثرہ فوج میں ایک غیر متوقع انتخاب تھا۔ نواز شریف کا یہ اقدام ناکام ہو گیا۔ اس کے بجائے مشرف کے ماتحتوں نے نواز شریف کے خلاف قدم اٹھایا، انہیں گرفتار کیا اور قتل کی کوشش اور بدعنوانی کے الزامات میں مقدمہ چلایا۔ آخرکار ایک مقدمے اور 1 سال کی قید کے بعد، جس میں انہیں سزائے موت سنائی گئی، نواز شریف کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا، جہاں انہوں نے سیاست میں دوبارہ داخل نہ ہونے کا وعدہ کیا۔ اگرچہ ان کے خلاف الزامات بعد میں ختم کر دیے گئے، لیکن فوج نے نواز شریف کی قتل کی کوشش اور ان کی حکومت کی بدعنوانی کو مزید اجاگر کیا۔ تب تک نواز شریف کی جانب سے تمام طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوششوں نے پہلے ہی بہت سے پاکستانیوں کو ان سے بدظن کر دیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے کمزور جمہوری اداروں کو کافی نقصان پہنچایا تھا، اور ان کی رخصتی کو بہت سے لوگوں نے محتاط سکون کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ پھر بھی شاید وہ اقتدار میں رہ سکتے تھے، مگر انہوں نے فوجی معاملات اور خارجہ اور سلامتی پالیسیوں میں مداخلت نہ کی ہوتی۔ فوج کی نظر میں انہوں نے اپنے گناہوں میں اس وقت اضافہ کیا جب انہوں نے ایک غیر ملکی طاقت امریکہ کو پاکستانی سیاست میں شامل کیا۔ نواز شریف کے زوال کی کئی ستم ظریفیوں میں سے سب سے زیادہ دکھ بھری یہ تھی۔ ماضی میں یہ فوج تھی جس کے طاقتور غیر ملکی روابط تھے، لیکن اس معاملے میں یہ سویلین حکومت تھی۔ تاہم یہ تعلقات بھی انہیں بغاوت سے بچانے کے لیے کافی نہیں تھے، بلکہ شاید انہیں نواز شریف کو حد سے زیادہ بڑھنے کی ہمت دی۔ یہ پورا تجربہ باشعور اور علم رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے مایوس کن تھا۔ اگر نواز شریف ان کے سیاسی نظام کا بہترین نتیجہ تھا، اور اگر وہ ناکام ہو گئے، تو کیا پاکستان کے لیے کوئی امید تھی؟ جنرل مشرف فوج کو دوبارہ اقتدار میں لایا، اور ابتدا میں اس بات پر راحت تھی کہ انہوں نے ایسا کیا، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں رہے، ان کے حامیوں کا سب سے بہترین دفاع یہ تھا کہ باقی تمام متبادل بدتر تھے، بشمول ایک ایسی سویلین حکومت جسے فوج کی جانب سے کنٹرول نہ کیا جائے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی اور سیاست میں بقا۔ نواز شریف کے زوال کے بعد 11 ہنگامہ خیز سالوں کی جمہوریت کے بعد پاکستان کی سیاسی برادری افراتفری کا شکار ہو گئی۔ نواز شریف اور بے نظیر کو جلا وطن کر دیا گیا۔ کوئی قابل ذکر بائیں بازو کی تحریک نہیں ابھر سکی تھی۔ چند بڑی علاقائی جماعتیں سندھ، KPK اور بلوچستان میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت نہیں دکھا رہی تھیں، اور ان میں سے کوئی بھی غالب پنجاب میں ہم منصب نہیں رکھتی تھی۔ چنانچہ جب سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کو اکتوبر 2002 میں انتخابات کرانے کا حکم دیا، تو حکومت بننے میں 1 مہینے سے زیادہ کا وقت لگا۔ نئے وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی نے 23 نومبر 2002 تک عہدہ نہیں سنبھالا۔ جمالی ایک شروعاتی جنیجو کی طرح نظر آ رہے تھے، لیکن ایک سیاسی طور پر بے اثر اور انتہائی فرمانبردار بلوچ سیاستدان جو ایک جاگیردارانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے پہلے مہینوں میں جمالی جنیجو سے بھی زیادہ محتاط تھے، جزوی طور پر اس لیے کہ وہ اتحاد سازی کے عمل میں فوج کی مداخلت پر منحصر تھے۔ عہدہ سنبھالنے کی شرط کے طور پر جمالی کو مشرف کے منتخب کردہ وزرائے داخلہ، خزانہ اور تعلیم کو قبول کرنا پڑا۔ ان کے وزیر خارجہ میاں خورشید محمود قصوری ایک خوشگوار پنجابی سیاستدان تھے، جو اگر چاہتے بھی تو فوج کی خارجہ پالیسی کو چیلنج کرنے کی جرات نہیں رکھتے تھے۔ انہیں مشرف کے مغربی دارالحکومتوں کے دورے میں بھی ساتھ جانے کی دعوت نہیں دی گئی، اور نہ ہی جمالی اور نہ ہی قصوری کو 2003 کے وسط میں کیمپ ڈیوڈ سمٹ میں مدعو کیا گیا تھا۔ کشمیر پالیسی پر فوج اور قصوری کی وزارت کے درمیان اختلافات کی خبریں تھیں، لیکن جمالی اور ان کے وزراء جانتے تھے کہ وہ فوجی اصولوں سے زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ جیسے وکلاء دفاع میں اپنے موکل کی جرم یا بے گناہی کی زیادہ تحقیق نہیں کرتے، جمالی نے بھی ان پالیسیوں کی زیادہ تحقیق نہیں کی جنہوں نے نافذ کرنا تھا، اور ممکنہ شبہات کو اس بنیاد پر دبا دیا کہ موکل بہترین دفاع کا مستحق ہے۔ جنیجو سے بھی زیادہ محتاط ہو کر انہوں نے انتظار اور امید کی حکمت عملی اپنائی، اسلامی جماعتوں، پیپلز پارٹی اور علاقائی جماعتوں کا مقابلہ کیا، اور اس بات پر مطمئن رہے کہ وہ فوج اور ملک کے درمیان ایک بفر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس بات سے واقف تھے کہ فوج کی ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں فوراً ایک احتجاج کو ہوا دے سکتی ہیں اور جو ان کی حکومت کو گرا سکتا ہے۔ جمالی نے مشکل صورتحال میں بہترین چہرہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آیا پاکستان کی اصل طاقت فوج، دہشت گردی کی حمایت، دوسرے ممالک کو جوہری ٹیکنالوجی پھیلانے اور فرقہ وارانہ تشدد بڑھانے جیسے اعمال میں قصوروار ہے یا بے گناہ۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مضبوط اراکین کے طور پر جمالی اور ان کے وزراء انفرادی طور پر تو خوش مزاج تھے، لیکن اجتماعی طور پر بے اثر، اور فوج جس کی نمائندگی مشرف کر رہے تھے کہ مضبوط ارادے والے غالب ساتھی کے زیر اثر تھے۔ آخرکار یہ کم پروفائلی حکمت عملی کافی ثابت نہیں ہوئی، اور جمالی کو 26 جون 2004 کو 19 ماہ کے بعد وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کی ترغیب دی گئی۔ ان کے عبوری جانشین چودھری شجاعت حسین، جو کہ مسلم لیگ ق کے صدر تھے،
انہوں نے صرف اتنا عرصہ خدمت انجام دی جب تک مشرف کے پسندیدہ وزیر خزانہ شوکت عزیز انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں، قومی اسمبلی کے رکن نہ بن سکیں اور پھر وزیر اعظم نہ بن سکیں۔ عزیز کی تقرری بہت پہلے بھی ہو سکتی تھی، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ جمالی ایک بلوچ کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری انسداد دہشت گردی کی فوجی کارروائیوں کے بارے میں تحفظات تھے۔ یہ یقینی طور پر جمہوریت کے صرف ظاہری نمونے کی مزید کمزوری اور ٹیکنوکریٹک حکومت کی طرف ایک قدم کی نمائندگی کرتی ہے۔ مشرف کا نیا نظام، جنرل بطور سیاستدان۔ 1999 کی بغاوت کے فوراً بعد اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف کو مشورہ دیا گیا کہ وہ جلد از جلد اقتدار کو سویلینز کے حوالے کر دیں۔ ان کا جواب ایک سخت نو تھا، اس بنیاد پر کہ نظام کو ایک بار ہمیشہ کے لیے صاف کرنا ہوگا اور مکمل طور پر از سر نو منظم کرنا ہوگا تاکہ فوجی سویلین توازن برقرار رہے اور سویلین کبھی دوبارہ پاکستان کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مشرف کے پاس اس مقصد کو حاصل کرنے کے چند خیالات تھے، جن کا آغاز جمہوریت کے ظاہر کو برقرار رکھنے کا عزم سے ہوا، بشرطے چیک اینڈ بیلنس کے نظام سے کسی غالب سیاسی قوت کو ابھرنے سے روکا جا سکے۔ دیگر مفید اقدامات میں سیاستدانوں کی تربیت کرنا، فوج کو مستقل اور آئینی کردار دینا، ٹیکنوکریٹس پر انحصار کرنا اور ایک نیا حکومتی نظام قائم کرنا شامل تھا جو مؤثر طریقے سے اسلام آباد کو پاکستان کے عوام سے جوڑے گا۔ مشرف کے پاس پہلے سے ایک آلہ موجود تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے احتساب کے عمل کا آغاز کیا تھا، جس کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا جو سیاسی اور معاشی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ عملی طور پر یہ کمیشن سیاسی حریفوں کو دبانے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ مشرف کے پہلے اقدامات میں سے ایک یہ تھا کہ کمیشن کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب میں تبدیل کیا، جو احتساب کمیشنوں کی فائلوں کو بدعنوان عہدیداروں اور سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ نیب نے 4 سال کی مدت میں 90 ارب روپے کے فراڈ کا انکشاف کرنے اور 164 سیاستدانوں، 294 بیوروکریٹس، 56 تاجروں اور 8 فوجی اہلکاروں کے خلاف مقدمات چلانے کا دعویٰ کیا۔ نیب کا سب سے مشہور کیس ایک سابقہ پاکستانی نیوی چیف کے ساتھ پلی بارگن تھا، جس کے نتیجے میں $7.5 ملین کی واپسی ہوئی۔ نیب کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے گروپوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے شکایت کی کہ یہ باقاعدہ عدالتی عمل کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی اپنی بند عدالتیں ہیں اور اسے واضح طور پر حکومت کی جانب سے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر منتخب ضلعی ناظمین، مقامی عہدیدار اور مقرر کردہ حکام نیب کی کارروائی سے خوف زدہ ہوتے ہیں اگر وہ سیاسی طور پر تعاون نہ کریں، کیونکہ تقریباً تمام پاکستانی عہدیدار کسی نہ کسی وقت بدعنوانی کے الزامات میں ملوث رہے ہوتے ہیں اور نیب کی کارروائیاں 1985 تک کے مقدمات پر محیط ہو سکتی ہیں۔ اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کے لیے مشرف نے جون 2002 میں فوجی قبضے کے حق میں ایک قومی ریفرینڈم منتخب کیا، جس میں 98% ووٹ جیتے، ماشاءاللہ، جسے پاکستانی اور غیر ملکی مبصرین نے ایک دھوکہ دہی کا الیکشن قرار دیا۔ 5 ماہ بعد انہوں نے قومی اور صوبائی انتخابات کرائے۔ یہ انتخابات فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی قریبی نگرانی میں منعقد کیے گئے اور ان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے اہم ترین رہنما بینظیر بھٹو اور نواز شریف شامل نہیں تھے۔ انتخابات کئی سطحوں پر مداخلت کے ذریعے منظم کیے گئے تھے۔ مسلم لیگ کو کئی دڑوں میں تقسیم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، جن میں ایک ایسا دڑا بھی تھا جسے فوج کی کھلی حمایت حاصل تھی، مسلم لیگ کاف۔ فرمانبردار سیاستدانوں کی نامزدگیاں کی گئیں اور پولنگ کے دن سیکورٹی فورسز اور بیوروکریسی کی جانب سے مداخلت کی گئی۔ انتخابات جیسا کہ منصوبہ بنایا گیا تھا، اس نے مرکز یا پاکستان کے چاروں صوبوں میں کوئی واضح غالب جماعت پیدا نہیں کی، سوائے اس کے کہ اسلام پسند جماعتوں کو توقع سے زیادہ ووٹ ملے، جنہوں نے خاص طور پر KPK میں امریکی مخالف جذبات کی لہر پر سوار ہو کر انتخابی اتحاد بنایا۔ نئے فوجی نظام نے نہ صرف سیاستدانوں کو نظم و ضبط میں رکھا اور بدعنوانی پر حملے کا اعلان کیا، بلکہ اس نے پاکستان کے حکومتی ڈھانچے اور قانون و انصاف کے طریقہ کار میں تبدیلی کا آغاز کیا، جس سے فوج کو مستقبل کی کسی بھی حکومت میں جگہ حاصل ہو گئی۔ مشرف اقتدار میں اس نیت سے آئے تھے کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں بنیادی تبدیلی لائی جا سکے، لیکن انہیں یہ واضح طور پر معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ دیگر شعبوں کی طرح انہوں نے ایک ریٹائرڈ عہدیدار لیفٹیننٹ جنرل RS تنویر نقوی کو نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو NRB کی سربراہی کے لیے مقرر کیا اور پاکستان کی سیاست کو متوازن کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کا کام دیا۔ کوئی مخصوص ہدایات نہیں دیں، سوائے اس کے کہ مشرف نے چیک اینڈ بیلنس اور سیاستدانوں کی زیادتیوں کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ماہرین اور مشیروں کی ایک ٹیم نے ایک منصوبہ تیار کیا جس میں امریکی تربیت یافتہ دانیال عزیز شامل تھے، جو نقوی کے بعد NRB کے سربراہ بنے۔
جب یہ فوجی حکومت کے تحت بنایا گیا تو این آر بی کو ایک تھنک ٹینک کے طور پر بیان کیا گیا، لیکن یہ اپنی رفتار خود حاصل کر گیا اور اس نے ایک نیا ضلعی حکومت ناظم کا نظام تشکیل دیا، جو اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ناظم اسکیم پر کبھی وسیع پیمانے پر بحث نہیں کی گئی اور نہ ہی سیاسی جماعتوں نے کوئی تجاویز دی تھی۔ ناظم ایک سیاسی خلا میں کام کرنے والے تھے جس میں قومی اور صوبائی قانون سازوں اور پاکستان کی اپنی سروسز کو مقامی حکومت سے باہر رکھا گیا تھا۔ حیرت کی بات نہیں کہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس نے اس نظام کی مخالفت کی۔ دوسری طرف ناظموں اور منتخب اسمبلیوں کو خود مختاری کا وعدہ کیا گیا اور وہ اس نظام سے خوش تھے جو براہ راست پیسے ان تک پہنچاتا تھا، بیوروکریسی اور صوبائی قانون سازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ ایک سطح پر شفافیت، کھلے پن، جواب دہی، اختیارات کی منتقلی، ذمہ داری اور عوامی رسائی پر مبنی بحث کے ساتھ نیا نظام عوامی انتظامیہ کے مؤثر نظریات کا ایک مجموعہ ہے۔ دوسری سطح پر یہ بہت قریب سے ایوب خان کی ابتدائی بنیادی جمہوریت اسکیم سے مشابہت رکھتا ہے۔ تیسری سطح پر، اور جو بہت اہمیت رکھتی ہے، یہ نظام کئی چیزیں کرتا ہے۔ پہلا، ناظم کا نظام بیوروکریسی کی طاقت کو مزید کمزور کرتا ہے، جس پر فوج کو بھروسہ نہیں تھا اور جسے نئے نظام میں صرف ایک ضمنی کردار دیا گیا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا یہ اصلاحات کا مقصد تھا یا ایک سینئر سول سرونٹس کے الفاظ میں بیوروکریسی محض حادثاتی شکار تھی۔ دوسرا، مقامی سطح پر بلاک گرانٹس فراہم کر کے یہ صوبائی حکومتوں کو کمزور کرتا ہے، جن کا اضلاع میں ہونے والے واقعات پر کوئی مالی کنٹرول نہیں ہوتا۔ شاید اس عمل کا حقیقی مقصد فوجی ہیڈ کوارٹرز کے مرہون منت مقامی معززین کا طبقہ پیدا کرنا ہے، جو اپنے ضلع کو مختص کیے گئے فنڈ کو بلا روک ٹوک خرچ کر سکتے ہیں، جب تک کہ یہ مقامی فوجی کمانڈر کے مفادات اور خدشات سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ایک ناظم نے تبصرہ کیا، ہمارے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، حکومت کے فنڈز ہمارے اپنے فنڈز ہیں، ہم آڈٹ نہیں ہوتے۔ اگر ہم کچھ ایسا کریں جو حکومت کو پسند نہ آئے تو ہمیں نیب کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مزید کہا، ہمارے لیے یہ موقع یہ ایک بار آتا ہے، زرعی ناظم ارب پتی بن رہے ہیں۔ این آر بی کی ان معاملات میں شمولیت ایک آئینی انحراف تھا اور ہے، کیونکہ مقامی حکومت اور پولیسنگ دونوں صوبائی اختیارات ہیں۔ جب تمام صوبوں کے لیے یکساں قوانین تیار کیے گئے تو این آر بی نے تسلیم کیا کہ صوبے ان قوانین میں اپنے حالات کے مطابق ترمیم کر سکتے ہیں۔ آئینی طور پر درست یہ ہوتا کہ صوبوں کو نئے ڈھانچوں میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی اجازت دی جاتی۔ اس سے انہیں ملکیت کا وہ احساس ملتا جو اب تک ان کے پاس نہیں تھا، اور یہی اسلام آباد سے نافذ کرنے کی بجائے بالآخر نئے نظاموں کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتا۔ جب پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ایک بار کہا کہ ان کے بڑے اہداف میں ایک پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد کو ختم کرنا ہے جو ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک مہاجر کے طور پر وہ اس غصے کے تباہ کن اثرات سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان کے فوجی ساتھی بھی سول آپریشنز کی مدد کے اپنے تجربے سے جانتے تھے کہ پاکستان کی امن و امان کی صورتحال بحران کی حالت تک پہنچ چکی ہے۔ 1990 کی دہائی تک پاکستان کو چھوٹے ہتھیاروں کے ایک سنگین مسئلے کا سامنا تھا، جس کا اظہار نجی پولیس فورسز کی ترقی میں ہوا۔ ان میں سے کچھ مسلح ملیشیاؤں کی صورت میں تھیں اور ملک میں کم از کم 200 سیکورٹی سروسز تجارتی طور پر کام کر رہی تھیں۔ پاکستان کے جرائم کے اعداد و شمار بدنام زمانہ طور پر ناقابل اعتماد ہیں، لیکن یہ پاکستان میں پولیسنگ کے بڑے مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں۔ سالوں کے دوران پاکستان کی پولیس فورس کو فوج اور مقامی سیاستدان دونوں کی جانب سے نمایاں طور پر کمزور کیا گیا۔ پولیس کو وسائل کی کمی کا بھی سامنا ہے اور جرائم کی رپورٹوں کو اولین طور پر نظر انداز کیا جانے والا کام سمجھا جاتا ہے۔ پرویز مشرف کا اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان کی پولیس فورس کو اصلاحات کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی پولیس کم تنخواہوں والی، ناقص تربیت یافتہ اور عام پاکستانیوں کی نظر میں خوف زدہ اور غیر معتبر سمجھی جاتی ہے۔ این آر بی کو جرائم کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک نیا پولیس نظام تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جاپانی پبلک سیفٹی کمیشن کو وفاقی، صوبائی اور مقامی پولیس کے لیے ایک ماڈل کے طور پر تجویز کیا گیا۔ تاہم جاپانی پولیس سیاسی طور پر غیر جانبدار ہے، جبکہ پاکستان کی پولیس طویل عرصے سے سیاسی ہراسانی، انتخابی دھاندلی اور فوجی اور سول حکومتوں کے دوران بدعنوانی کا آلہ رہی ہے۔ مزید برآں، نئے نظام کے تحت پولیس کو ضلعی ناظموں کے ماتحت کیا جانا تھا، جنہیں بدلے میں صوبائی اور قومی حکام کی ہدایات کے مطابق منتخب کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ توقع کرتے تھے کہ یہ اسکیم کام کرے گی۔ بالآخر مشرف حکومت کے دوران مجوزہ اصلاحات کو ملتوی یا روک دیا گیا اور کوئی بھی ممکنہ جانشین پولیس کو کنٹرول کا ایک اہم ذریعہ سمجھتا رہے گا۔ حقیقت میں پاکستان کی کسی بھی حکومت کی آخری خواہش پولیس کی جواب دہی ہے، سوائے اس کے کہ جب کوئی بین الاقوامی سطح پر مشہور واقعہ پیش آتا ہے یا جب کسی اعلیٰ طبقے کے فرد کو غلطی سے گرفتار، مارا پیٹا یا بغیر وضاحت کے اغوا کیا جاتا ہے۔ مشرف کا ایک اور خیال تھا کہ یہ حکومت میں مسلح افواج کے کردار کو آئینی طور پر منظم کیا جانا چاہیے تھا۔
انہیں دوبارہ اقتدار پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے نظام میں شامل کرنا پڑے گا۔ 2004 میں نافذ کیے گئے نئے نظام کے تحت فوج کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکنیت کے ذریعے باضابطہ آئینی کردار حاصل ہوا، اور مشرف 1 سال تک فوج کے سربراہ اور صدر دونوں کے طور پر کام کرتے رہیں گے، جس کے بعد وہ فوج کی حیثیت چھوڑ کر 2007 تک صدر رہیں گے۔ اس نظام پر مشرف اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے حامیوں کے درمیان اور دوسری طرف 6 جماعتی اسلام پسند اتحاد کے درمیان بات چیت کی گئی۔ بیشتر مرکزی دھارے کی جماعتوں نے مذاکرات کا بائیکاٹ کیا، اگر وہ بھی اس نظام کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ مشرف کے حامی اور ان کی تعداد کم نہیں، دلیل دیتے ہیں کہ یہ انتظام پاکستان کے سول ملٹری مسئلے کو ایک بار ہمیشہ کے لیے حل کر دے گا۔ فوج کو باہر رکھنے کے لیے اسے اندر لایا جائے گا۔ اس سے کم کچھ بھی فوج کی بے ترتیب مداخلت کو ختم نہیں کرے گا، اور اصرار کرتے ہیں کہ یہ کھلا اور واضح کردار ضروری ہے، کیونکہ حکومت میں فوج کا خاموش ساتھی کا کردار یہ ضمانت نہیں دیتا تھا کہ وہ سیاست سے باہر رہے گی، کیونکہ سیاستدانوں کی بدعنوانی اور نااہلی اس کو روکنے میں ناکام رہی۔ مشرف کے قریبی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سیکھتے ہیں، بالآخر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بغیر احتیاط سے تجزیہ کی گئی پالیسیوں کو اپنانا کافی نہیں ہوتا۔ ایسے حامیوں کی امید یہ ہے کہ مشرف کی سیاسی سادگی، سیکولرزم اور حقیقت پسندی کا مجموعہ پاکستان کو اگلے چند سالوں میں کامیاب بنائے گا۔